علیکم. سیکنڈ ایئر سی ہم فورتھ چیپٹر جو ہے وہ اکنامکس میں سٹارٹ کر چکے تھے. سرکاری مالیات. سرکاری مالیات میں ہم نے نجی اور سرکاری مالیات کا فرق جو ہے اور اس کی مشترکہ خصوصیات وہ بھی پڑھ لی تھیں. آج جو ٹاپک ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے ٹیکس یعنی محصولاتی وصولیاں. ٹیکس یعنی کہ محصولاتی وصولیاں. ہمیں پتہ ہے کہ حکومت کی آمدنی کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ ہے ٹیکس. یہ ٹیکس براہ راست بھی ہوتے ہیں اور بالواسطہ بھی ہوتے ہیں. حکومت دونوں قسم کے ٹیکس لگا کر عوام سے روپیہ حاصل کرتی ہے. ٹیکسوں کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ان کی ادائیگی لازمی ہوتی ہے. جس شخص پر یہ ٹیکس لگایا جاتا ہے وہ اس کی ادائیگی سے انکار نہیں کر سکتا. اس طرح سے حکومت کی آمدنی یقینی ہو جاتی ہے اور وہ اپنے ترقیاتی منصوبے اس یقین کے ساتھ بنا لیتی ہے کہ اسے مطلوبہ آمدنی حاصل ہو جائے گی. دوسرے یہ کہ ٹیکس ادا کرنے والا حکومت سے کوئی براہ راست فائدہ نہیں حاصل کرتا بلکہ ٹیکس سے حاصل ہونے والی رقم عام لوگوں کی فلاح و بہبود پر خرچ کی جاتی ہے. کسی بھی ملک کا کوئی شخص ٹیکس ادا کرنے سے انکار نہیں کر سکتا. اگر کوئی فرد ٹیکس کی چوری کا مرتکب پایا جائے تو اسے سزا ملتی ہے خواہ وہ سربراہ مملکت ہی کیوں نہ ہو. ٹیکس یعنی محصولاتی وصولیوں میں جو پہلی ہم وصولی پڑھیں گے وہ ہے درآمدی اور برآمدی محصولات یعنی کہ کسٹم ڈیوٹیز. درآمدی محصولات وہ محصولات ہیں جو حکومت درآمد ہونے والی اشیاء پر لگاتی ہے اور برآمدی محصولات وہ محصولات ہیں جو برآمد ہونے والی اشیاء پر لگائے جاتے ہیں. اچھا، یہ جو محصولات لگائے جاتے ہیں یہ اشیاء کی مالیت یا مقدار یا وزن کے اعتبار سے لگائے جاتے ہیں. جن اشیاء پر وزن کے لحاظ سے یہ محصولات عائد ہوتے ہیں ان میں چائے، تمباکو، چھالیہ، مصنوعی دھاگا، سنما فلم اور چینی وغیرہ شامل ہے. اس کے علاوہ باقی جو تمام اشیاء ہیں ان پر مالیت کے اعتبار سے ٹیکس لگایا جاتا ہے. اور جہاں تک غیر ضروری اشیاء یا تعیشات یا لگژری آئٹمز کا تعلق ہے ان پر بھاری کسٹم ڈیوٹی لگائی جاتی ہے. اس کے برعکس خام مال اور اشیاء سرمایہ کی درآمد پر ڈیوٹی کی شرح کم ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت معاشی ترقی کے لیے اشیاء کی درآمد کو ترجیح دیتی ہے اور سامان تعیشات کی درآمد کی حوصلہ شکنی کرتی ہے. بعض اشیاء جو کہ ضروریات زندگی کی ہوتی ہیں ان کی درآمد پر درآمدی ڈیوٹی معاف بھی ہوتی ہے، جیسے کہ آٹا، چینی. اشیاء جیسے دالیں، اناج، کھادیں ہیں، بٹر آئل ہے، خشک دودھ ہے، یہ خام پٹرول ہے، کیڑے مار ادویات ہے. یہ کسی بھی حکومت کو برآمدات بڑھانے کے لیے ان پر ڈیوٹی کم رکھنی پڑتی ہے تاکہ برآمدی اشیاء کی قیمتیں کم ہوں اور وہ بین الاقوامی منڈیوں میں غیر ملکی اشیاء کا مقابلہ کر سکیں. پاکستان کی معیشت میں بھی درآمدی اور برآمدی محصولات کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. دوسری جو ٹیکس وصولی ہے وہ ہے مرکزی ایکسائز ڈیوٹی. مرکزی ایکسائز ڈیوٹی کیا ہوتی ہے کہ جو ملک کے اندر کارخانوں میں پیدا ہونے والی اشیاء پر مرکزی ایکسائز ڈیوٹی لگائی جاتی ہے. اس ذریعے سے حاصل ہونے والی آمدنی میں بہت زیادہ اب اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو ایکسائز ڈیوٹی عائد کی جانے والی اشیاء کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس کی شرح میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. کیونکہ پاکستان ترقی پذیر ملک ہے اس لیے یہاں پر زیادہ سے زیادہ صنعتیں قائم ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ صنعتی پیداوار میں اضافہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے مرکزی ایکسائز ڈیوٹی کی مد سے آمدنی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. مرکزی ایکسائز ڈیوٹی بھی دو طرح سے عائد کی جاتی ہے، جیسے ہم نے درآمدی اور برآمدی محصولات دیکھے، وزن یا مقدار کے لحاظ سے اور مالیت کے لحاظ سے. پاکستان میں جو زیادہ تر یہ ڈیوٹی ہے یہ وزن یا مقدار کے حساب سے لگائی جاتی ہے. یہ ڈیوٹی اشیاء کی قیمتوں میں شامل کر دی جاتی ہے اور صارفین جب ان اشیاء کو خریدتے ہیں تو ٹیکس کی رقم جو ہوتی ہے وہ بھی قیمت سمجھ کر ادا کر دیتے، اس لیے انہیں یہ بوجھ محسوس نہیں ہوتا. اگلا جو ٹیکس وصولی ہے وہ ہے ہمارے پاس انکم ٹیکس. انکم ٹیکس کیا ہے؟ جو آمدنی پر لگایا جاتا ہے. جس شخص کی آمدن ایک مخصوص حد سے زائد ہو، بڑھ جائے تو اس پر جو ٹیکس لگایا جاتا ہے اسے انکم ٹیکس کہتے ہیں. اس کی شرح مستزائد ہے. مستزائد کا کیا؟ پروگریسو ہے، یعنی یہ آمدنی بڑھنے کے ساتھ یہ ٹیکس اس کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے اور جب آمدنی کم ہوتی ہے تو اس کی شرح میں کمی ہو جاتی ہے. لیکن اس کی زیادہ سے زیادہ شرح مختلف ممالک میں مختلف ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو جب ایک حد سے حکومت جو ہے جب انکم ٹیکس لگاتی ہے تو کچھ وقت بھی دے دیتی ہے جو کہ سرمایہ کاری کی صورت میں ہوتا ہے. یعنی انکم ٹیکس آمدنی پر لگایا جاتا ہے، جس شخص کی آمدن ایک مخصوص حد سے بڑھ جائے اس پر یہ ٹیکس عائد کیا جاتا ہے. پھر ایک کارپوریٹ ٹیکس. جس شخص کی آمدنی
ہم نے پڑھا کہ مخصوص حد سے بڑھ جائے اس پر تو انکم ٹیکس لگایا جاتا ہے، لیکن کارپوریٹ ٹیکس کس پر لگایا جاتا ہے؟ تجارتی اداروں پر یا مشترکہ سرمائے کی انجمنوں پر۔ یہ ٹیکس براہ راست ہوتا ہے، جس پر لگایا جاتا ہے وہی ادا کرتا ہے، اور آگے کسی کا بوجھ جو ہے، اس کا بوجھ کسی دوسرے پر منتقل نہیں کر سکتا۔ تو یاد رکھیے گا، انکم ٹیکس اور کارپوریٹ ٹیکس، یہ دونوں ٹیکس کیسے ہیں؟ براہ راست ٹیکس ہیں، یعنی جس پر لگایا جائے گا وہی بوجھ برداشت کرے گا۔ لیکن جو پہلے پڑھے ہم نے جو ہے مرکزی ایکسائز ڈیوٹی ہم نے پڑھی، برآمدی محصولات، یہ بالواسطہ ٹیکس ہے، جس پر لگایا جائے گا وہ بوجھ برداشت نہیں کرے گا، بلکہ وہ اشیاء کی قیمتوں میں شامل کر دے گا، اور پھر صارفین اس کو ٹیکس سمجھ کر ادا کریں گے۔ نیکسٹ ٹیکس وصولی جو ہے وہ ہے بکری ٹیکس یا سیلز ٹیکس کہتے ہیں۔ آپ اکثر اشیاء خریدتے ہو، ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے سیلز ٹیکس، بکری ٹیکس۔ ہمیں پتہ کہ مرکزی حکومت، ابھی ہم نے پڑھا کہ برآمدی محصولات اور مرکزی ایکسائز ڈیوٹی کے علاوہ کچھ اشیاء کی فروخت پر، بعض اشیاء کی فروخت پر ٹیکس لگاتی ہے، اسے بکری ٹیکس کہتے ہیں۔ یہ حکومت کی آمدنی کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور اس کا انتظام کون کرتا ہے؟ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کرتا ہے، جبکہ درآمد ہونے والی اشیاء کا سیلز ٹیکس مرکزی ایکسائز ڈپارٹمنٹ کرتا ہے۔ پاکستان میں کارخانوں میں تیار ہونے والی اشیاء کا بکری ٹیکس کون ادا کرتا ہے؟ کارخانے دار، پھر وہ قیمت میں شامل کر کے اسے صارفین پر منتقل کر دیتا ہے۔ اس لیے بکری ٹیکس جو ہے وہ بھی بالواسطہ ٹیکس ہے۔ درآمدی اور برآمدی اشیاء پر یہ ٹیکس برآمد کنندگان ادا کرتے ہیں، اور وہ بھی اسے صارفین پر منتقل کر دیتے ہیں۔ پھر جو ہمارے پاس ٹیکس وصولی ہے وہ ہے زرعی ٹیکس، یعنی کہ زرعی پیداوار پر لگایا جانے والا ٹیکس۔ بعض ممالک میں زرعی شعبے کی پیداوار سے حاصل کردہ آمدنی پر جب ایک خاص حد ملکیت سے زائد زمین کی پیداوار پر ٹیکس جو ہے، زرعی ٹیکس وصول کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں یہ حد ہے 12.5 ایکڑ۔ جب کسی شخص کے پاس 12.5 ایکڑ سے زائد زمین کی ملکیت ہو جائے تو ان زمینداروں پر یہ ٹیکس لگایا جاتا ہے۔ صوبہ پنجاب میں ترشا پھلوں یعنی کینو، مالٹا وغیرہ کے باغات پر بھی یہ ٹیکس لگایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور ٹیکس جو ہیں وہ بھی ہے، جیسے کہ سرچارج ٹیکس، یہ انکم ٹیکس اور دیگر یوٹیلیٹی بلز پر ایک خاص شرح سے، آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ کے گھر میں سوئی گیس یا بجلی کا بل آتا ہے تو اس پہ لکھا ہوتا ہے سرچارج ٹیکس، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ٹیکس جو ہے وہاں پر ایک خاص شرح سے لگایا جاتا ہے۔ پاکستان میں اقرا سرچارج بھی وصول کیا جاتا ہے۔ پھر اسٹامپ ڈیوٹی، جیسے جائیداد کی خرید و فروخت، معاہدوں، حلف ناموں کی تحریروں کے لیے مختلف مالیات کے اسٹیمپ پیپر استعمال کیے جاتے ہیں، نیز اسٹیمپ ڈیوٹی بھی وصول ہوتی ہے۔ پھر ہے ہمارے پاس دولت ٹیکس، ویلتھ ٹیکس۔ ایک خاص حد ملکیت سے جائیداد جب بڑھ جائے تو اس پر دولت ٹیکس وصول کیا جاتا ہے۔ اس کی شرح مستزائد ہے، یعنی جب دولت بڑھے گی، جب جائیداد بڑھے گی تو ٹیکس کی شرح بھی بڑھ جائے گی۔ جب دولت کم ہوگی یعنی کہ جائیداد کم ہوگی تو اس کی شرح بھی کم ہو جائے گی۔ پھر تحفہ ٹیکس، ایک خاص حد سے زیادہ مالیت کے تحائف پر یہ ٹیکس جو ہے وہ لاگو کی جاتا ہے۔ وراثت ٹیکس، مرنے والوں کی منقولہ اور غیر منقولہ یعنی کہ رجسٹرڈ نان رجسٹرڈ جائیداد پر لگایا جاتا ہے، اسے اسٹیٹ ڈیوٹی کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے پاس ساری کی ساری کیا تھیں؟ ٹیکس وصولیاں۔ ان میں کون کون سی؟ برآمدی محصولات، مرکزی ایکسائز ڈیوٹی، بکری ٹیکس تھا، انکم ٹیکس، کارپوریٹ ٹیکس، زرعی ٹیکس، یہ سارے کے سارے ٹیکس جو ہیں ان سے حکومت آمدن حاصل کرتی ہے۔ حکومت صرف ٹیکس وصولیوں سے ہی آمدن حاصل نہیں کرتی، بلکہ کچھ نان ٹیکس وصولیاں، غیر محصولاتی وصولیوں سے بھی آمدن حاصل کرتی ہے، اور حکومت کی آمدنی کے یہ بھی کافی زیادہ ساری آمدن جو ہے حکومت کو اس طریقے سے بھی مل جاتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہے فیس۔ نان ٹیکس وصولیوں میں فیس، اس سے مراد کیا ہے؟ ایک تو وہی فیس جو آپ لوگ بھی ادا کرتے ہیں، وہ یہ بھی حکومت کے پاس چلی جاتی ہے۔ فیس کے اس سے مراد ایسی رقم جو لوگ حکومت سے کوئی رعایت یا کوئی خدمت حاصل کرنے کے عوض ادا کرتے ہیں، مثلا اسلحہ لائسنس فیس، ٹھیک ہے، عدالتی کورٹ فیس، ٹیلی ویژن کی لائسنس فیس، یہ پہلے ہوا کرتی تھی اب تو ختم ہو گئی ہے، سرکاری تعلیمی اداروں کی فیس، ڈرائیونگ لائسنس فیس، ٹھیک ہے۔ ایک تو حکومت کی آمدنی کا ذریعہ نان ٹیکس وصولی کیا ہے؟ فیس ہے۔ دوسرا ہے قیمت۔ بعض اوقات حکومت کیا کرتی ہے؟ ایسی اشیاء یا خدمات فراہم کرتی ہے جن کے بدلے وہ خدمت حاصل کرنے والے سے ان کے برابر قیمت وصول کرتی ہے، مثلا ڈاک خانے کے پارسل اور رجسٹرڈ لیٹرز کے چارجز، منی آرڈر فیس، ریونیو اسٹیمپ، جو ڈاک کے ٹکٹ کے لفافوں کی قیمتیں ہوتی ہیں، ٹیلی فون کال کا جو بل ہوتا ہے، بجلی کا بل ہوتا ہے، جنگلات کی لکڑی فروخت کرنے کا معاوضہ، ٹھیک ہے، یہ تمام قیمت ہے۔ فیس اور قیمت میں فرق کیا ہے؟ فیس اس خدمت کی لاگت سے کم یا زیادہ ہو سکتی ہے،
جبکہ قیمت مہیا کردہ خدمت کے برابر ہوتی ہے۔ یعنی جب آپ ٹیلی فون استعمال کریں گے تو آپ پر اس کا خرچ پڑے گا، ورنہ اس کا خرچ نہیں ہوگا۔ اس کے برعکس آپ ٹیلی ویژن چلائیں یا بند رکھیں، آپ کو ہر صورت میں اس کی لائسنس فیس ادا کرنی پڑے گی۔ پھر کچھ خاص وصولیاں ہیں جن کے ذریعے حکومت جو ہے وہ آمدن کو حاصل کرتی ہے۔ بعض اوقات حکومت کسی علاقے کے لوگوں کو کوئی خاص جو ہے وہ سہولت دے دیتی ہے، ان سے خاص وصولی کے طور پر رقم حاصل کرتی ہے۔ مثلا حکومت پاکستان نے ملک کے کئی بڑے دریاؤں پر پل باندھے ہوئے ہیں، موٹر وے بنائی ہوئی ہے، ان پہ سے گزرنے والی ٹریفک سے وہ ٹول ٹیکس جو ہے وصول کرتی ہے۔ اس طرح سے لاہور میں گلشن اقبال جلو پارک اور دیگر تفریح گاہیں جو ہوتی ہیں ان پر بھی حکومت جو ہے وہ ٹیکس لگا دیتی ہے، یہ بھی حکومت کی آمدنی کا ذریعہ۔ پھر حکومت کی کچھ اپنی جائیداد بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جسے فروخت کر کے یا کرائے پہ دے پر آمدنی حاصل کرتی ہے، مثلا سرکاری زمینیں، جنگلات، معدنیات، ماہی گیاں۔ کچھ حکومت پیداواری کاموں میں سرمایہ کاری کرتی ہے جن سے آمدن حاصل کرتی ہے، مثلا ریل، ڈاک، تار حکومتی کنٹرول میں یونٹوں سے حاصل، یہ ان تمام ذریعوں سے حکومت جو ہے وہ آمدن کو حاصل کرتی ہے۔ حکومت جرمانے بھی لگا کر آمدن حاصل کرتی ہے، مختلف لوگوں کو قانون کی خلاف ورزی کرنے پر جو جرمانے عائد کیے جاتے ہیں وہ بھی حکومت کی آمدن کا ذریعہ بنتے ہیں۔ پھر حکومت جو ہے وہ قرضے لے کر بھی آمدن حاصل کر لیتی ہے۔ حکومت بعض اوقات اپنے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے اندرونی بیرونی ذرائع سے قرضے حاصل کرتی ہے، اگرچہ یہ قرضے حکومت کی آمدنی کا مستقل اور حقیقی ذریعہ نہیں ہے، تاہم وقتی طور پر اس کی آمدن میں اضافہ ہو جاتا ہے، جبکہ حکومت کی طرف سے دی گئے قرضوں سے سود بھی وصول کیا جاتا ہے۔ پھر حکومت تحائف دیتی ہے، موجودہ زمانے میں بعض حاصل کر لیتی ہے، تحائف بھی حاصل کر لیتی ہے، امداد حاصل کر لیتی ہے۔ ناگہانی صورتحال جب کسی ملک پر پڑتی ہے تو حکومتیں جو ہیں وہ دوسرے ممالک سے امداد اور تحائف، یہ بھی حکومت کی آمدن کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ پھر لاسٹ پر ہے مقامی شرح، مقامی حکومتیں جیسے کارپوریشن، میونسپل کمیٹیاں، ٹاؤن کمیٹیاں، ضلعی کونسل، تحصیل اپنی ضرورت کے مطابق مقامی باشندوں پر ٹیکس جو ہے وہ عائد کرتی ہیں اور اس سے آمدن حاصل کرتی ہیں، اور اس کو ہم مقامی شرح، لوکل ریٹ جو ہے وہ بھی کہتے ہیں۔ اب ہم نے دیکھ لیا کہ حکومت ٹیکس سے آمدن حاصل کرتی ہے، نان ٹیکس وصولیوں سے بھی آمدن حاصل کرتی ہے۔ اب حکومت یہ آمدن جو ہے وہ خرچ کہاں کہاں پر کرتی ہے، یہ اب ہمیں دیکھنا ہے۔ حکومت سب سے پہلے جو ہے وہ خرچ کرتی ہے دفاع پر، ڈیفنس پر۔ دفاع ہر ملک کی بنیادی ضرورت، ہر حکومت کا فرض ہے کہ وہ بیرونی حملہ آوروں سے ملک کو بچائے۔ اس مقصد کے لیے حکومت کیا کرتی ہے؟ بری، بحری، ہوائی افواج رکھتی ہے، جدید اسلحہ اور جنگی ساز و سامان کی فراہمی، ایٹمی ٹیکنالوجی پر توجہ دیتی ہے۔ زیادہ رقم جو ہے وہ خرچ کی جاتی ہے، جیسے کہ پاکستان اپنے بجٹ کا تقریباً 20% جو ہے وہ دفاع پہ خرچ کرتا ہے، یعنی پاکستان کا بجٹ اگر 100 ہے تو اس میں سے 20% جو ہے وہ ڈیفنس پہ چلا جاتا ہے۔ پھر حکومت جو ہے وہ خرچ کرتی ہے پولیس کے ڈپارٹمنٹ پہ۔ بیرونی حملہ آوروں سے بچانے کے علاوہ حکومت کا فرض ہے کہ ملک کے اندر بھی امن و امان قائم رکھے تاکہ شہریوں کی جان و مال، عزت و ناموس محفوظ رہے۔ اس مقصد کے لیے حکومت پولیس کا محکمہ قائم کرتی ہے، اسے جدید سہولتیں فراہم کر کے مستعد بنانے کی کوشش کرتی ہے تاکہ ملک کے اندر امن و امان کو بحال رکھا جا سکے۔ عدالتیں قائم کرتی ہے حکومت جو ہے وہ ملک کے قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سزا دینے کے لیے، معاشرے میں انصاف کی فراہمی کے لیے حکومت فوجی عدالتیں قائم کرتی ہے، سول اور خصوصی عدالتوں کا نظام قائم کرتی ہے، اور اس پر حکومت کو کافی بھاری رقم خرچ کرنی پڑتی ہے۔ پھر نظم و نسق عامہ یعنی سول ایڈمنسٹریشن، حکومت ملک کا نظم و نسق چلانے کے لیے محکمے قائم کرتی ہے جن پر اسے بھاری رقم خرچ کرنی پڑتی ہے۔ مثلاً ہر حکومت نے ایک سیکریٹریٹ قائم کیا ہے جو تمام محکموں کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس طرح سے ضلعی انتظامیہ ضلع کا نظم و نسق چلاتی ہے، صوبائی اور مرکزی سطح پر بھی انتظامیہ کو اپنا کردار ادا کرنا پڑتا ہے۔ پھر صحت پر حکومت خرچ کرتی ہے۔ حکومت کا یہ بنیادی فرض ہے کہ وہ لوگوں کو صحت جیسی بنیادی سہولیات فراہم کرے۔ اس مقصد کے لیے حکومت ہسپتال قائم کرتی ہے، ڈسپنسریاں قائم کرتی ہے، ہسپتالوں میں جدید قسم کے آلات جراحی اور مشینیں فراہم کرتی ہے، ڈاکٹروں، نرسوں اور پیرامیڈیکل سٹاف کی تقرری کرتی ہے۔ ان امور پر بھی حکومت کو کافی خرچ کرنا پڑتا ہے۔ پھر حکومت تعلیم پر خرچ کرتی ہے۔ حکومت کا فرض ہے کہ وہ شہریوں کو تعلیم جیسی بنیادی سہولتیں پہنچائے۔ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہ اسکول، کالج، یونیورسٹیاں قائم کرتی ہے، نیز فنی پیشہ ورانہ تعلیمی اداروں کا بھی بندوبست کرتی ہے۔ ذرائع نقل و حمل و خبر رسانی، حکومت رسل و رسائل کا انتظام بھی کرتی ہے، نئی سڑکیں تعمیر کرتی ہے، ریلوے لائن بچھاتی ہے، بندرگاہیں، ایئرپورٹ قائم کرتا کہ لوگوں کو نقل و حمل کی جو سہولتیں ہیں وہ ملتی چلی جائیں۔
ان مداد پر بھی حکومت کو کافی رقم خرچ کرنی پڑتی ہے۔ حکومت آبپاشی پر جو ہے اریگیشن ڈپارٹمنٹ پر بھی کافی خرچ کرتی ہے۔ کس طرح سے حکومت آبپاشی کی سہولتیں بھی دیتی ہے تاکہ زرعی پیداوار میں اضافہ ہو۔ اس مقصد کے لیے بیراج تعمیر کیے جاتے ہیں، نہریں کھودتا ہے، ٹیوب ویل لگائے جاتے ہیں، بھاری رقم حکومت اس پر خرچ کرتی ہے۔ پھر فلاحی اور سماجی خدمات پر بھی حکومت خرچ کرتی ہے۔ حکومت نے مختلف یتیم خانے، محتاج خانے قائم کیے، بیواؤں اور بے سہارا افراد کی رہائش کا انتظام کیا ہوا ہے۔ بیکاری بے روزگاری کے وقت حکومت الاؤنس بھی دیتی ہے۔ پبلک پارکس، لائبریریاں قائم کی ہوئی ہیں تاکہ عوام کو زیادہ سے زیادہ فلاحی سہولتیں مہیا کی جائیں۔ پھر لاش پر حکومت جو ہے وہ سود کی ادائیگی کرتی ہے۔ یہ بھی حکومت کی خرچ کا ایک بڑا جو ہے وہ مد آ جاتی ہے۔ حکومت نے اندرونی بیرونی ذرائع سے جو قرضے لیے ہوتے ہیں ان پر بھاری سود ادا کرنا پڑتا ہے، اور یہ اس کے اخراجات کی اہم جو ہیں وہ مدات ہیں۔ تو حکومت کے اخراجات جو ہیں وہ کہاں کہاں پر ان کی کون کون سی مدات ہیں۔ ایک حکومت جو ہے وہ دفاع پر خرچ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر حکومت پولیس کے ڈپارٹمنٹ پہ خرچ کرتی ہے، عدالتوں پہ خرچ کرتی ہے، نظم و نسق عامہ، سول ایڈمنسٹریشن جو ملک کا نظام چلا رہے ہوتے ہیں ان پر خرچ کرتی ہے۔ حکومت صحت پر خرچ کرتی ہے، تعلیم پر خرچ کرتی ہے، اور ذرائع نقل و حمل و خبر رسانی پر۔ آبپاشی پر حکومت کا بڑا خرچ ہوتا ہے۔ فلاحی اور سماجی خدمات حکومت کے خرچ کی مد ہے، اور لاسٹ پر سود کی ادائیگی۔ اس کے بعد میں نے جو ہوم ٹاسک آپ کو آج کے لیے دیا ہے وہ ہے تجارتی بینکوں کے فرائض لکھیں، ٹھیک ہے۔ پچھلا کام جو ہے وہ بھی آج مجھے سبمٹ کرا دیں۔ تجارتی بینکوں کے فرائض لکھیں، یہ آپ لوگوں کا آج کا جو ہے وہ ہوم ٹاسک ہے۔ تو آج کا جو پورا لیکچر ہے اس میں ہم نے کیا کیا چیز پڑھی، اس میں ہم نے جو ہے وہ حکومت کی ٹیکس یعنی محصولاتی وصولیاں جو ہیں وہ پڑھی، درآمدی برآمدی محصولات پڑھے، درآمدی جو درآمد پر لگائے جاتے ہیں، برآمد جو برآمدی اشیاء پر لگائے جاتے ہیں۔ پھر مرکزی ایکسائز ڈیوٹی، ملک کے اندر کارخانوں میں پیدا ہونے والی اشیاء پر مرکزی ایکسائز ڈیوٹی لگائی جاتی ہے۔ انکم ٹیکس، جب آمدن ایک شخص کی ایک حد سے بڑھ جائے تو اس پر انکم ٹیکس عائد کیا جاتا ہے۔ تجارتی اداروں پر لگایا جاتا ہے ٹیکس، ٹھیک ہے نا، یا مشترکہ سرمایہ کی کمپنیوں پر کارپوریٹ ٹیکس لگایا جاتا ہے۔ اشیاء کی فروخت پر بکری ٹیکس لگایا جاتا ہے۔ زرعی پیداوار پر جب ایک حد سے زرعی پیداوار جو ہے وہ زمین کی ملکیت ایک شخص کے پاس ایک حد سے زیادہ بڑھ جائے تو اس پر زرعی ٹیکس لگایا جاتا ہے۔ سرچارج ٹیکس لگایا جاتا ہے، جیسے کہ آپ میں بجلی کے بلز، یوٹیلیٹی بلز بھی آپ دیکھتے ہیں۔ پھر حکومت جو ہے وہ دولت ٹیکس لگا کر بھی آمدن حاصل کرتی ہے، جائیداد وغیرہ پر، تحفے پر جو ہے وہ ٹیکس حاصل کرتی ہے۔ نان ٹیکس وصولیوں میں حکومت کے پاس جو ہے وہ سب سے پہلے فیس، ایسی رقم جو لوگ حکومت سے کوئی خدمت جو ہے حاصل کرنے کے عوض میں ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور قیمت جو ہے بعض اشیاء کے بدلے جو ہے جن کے بدلے وہ خدمت حاصل کرنے والے سے ان کے برابر قیمت وصول کرتی ہے۔ پھر خاص وصولیاں ہیں حکومت کی، سرکاری جائیداد حکومت کی آمدن کا ذریعہ، حکومت پیداواری کام سرمایہ کاری کر کے بھی آمدن حاصل کرتی ہے، جرمانے لگا کر آمدن حاصل کرتی ہے، قرضے دے کر آمدن حاصل کرتی ہے، تحائف اور امداد اسے مل جاتے ہیں تو یہ بھی آمدنی کا ذریعہ ہے، اور مقامی شرح لگا کر بھی جو حکومت آمدن حاصل کرتی ہے۔ پھر حکومت خرچ کہاں کہاں پہ کرتی ہے ہم نے دیکھ لیا، دفاع پہ، پولیس پہ، عدالتوں پہ، نظم و نسق عامہ، صحت عامہ، تعلیم عامہ، پھر ذرائع نقل و حمل پہ خرچ کرتی ہے، آبپاشی پہ، فلاحی اور سماجی خدمات پر، سود کی ادائیگی پر۔ تو یہ سارا میں نے اس کو ریوائز بھی کر دیا ابھی آپ کے لیے۔ تو یہ آج کا جو ہے وہ آپ کا ٹاپک ہے، بہت ہی آسان سا ٹاپک ہے، ریڈنگیبل ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ تو جو آپ کو کوشچن دیا میں نے لانگ، یہ آپ نے مجھے کر کے آپ الگ سے ایک کاپی اکنامکس کی میں نے آپ کو کہا تھا بنا لیں، اور اس پر یہ کوشچن جو ہے اٹیمپٹ کیجیے گا، اور پھر مجھے جو ہے وہ اس کو آپ جمع کرا دیں، ٹھیک ہے نا، گروپ میں جمع کرا دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔